بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے رجال کے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا طوائف کے کوٹھے پر۔ ناظرین کرام، میں آپ کو آج ایسے شخص کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جس نے اپنے عہد کے یزیدوں سے بطریق حسینیت جنگ کی۔ اس کی عمر محض 44 برس تھی اور وہ سال تھا 1977۔ انہوں نے بحیثیت مفکر جدید علم کی روشنی میں اسلام کے پیغام کو ایران میں انقلاب کی روح پھونکی اور شہنشاہ آریہ کیسر کی تاراجی میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین کرام، جب وہ زمانہ طالب علمی میں تھے تو انہوں نے نیشنل مزاحمتی تحریک کا حصہ بنے۔ اسی نیشنل مزاحمتی تحریک کے باعث انہیں 6 ماہ قید سنائی گئی۔ یہ بات ہے 1959 کی، جب انہوں نے BA اکیڈمی ادبیات اول درجے میں پاس کیا، مگر ترقی پسندی اور حریت پروری ان کی راہ میں آڑے آتی گئی اور پھر ان پر پابندی لگا دی گئی۔ جب پابندی ہٹی تو انہوں نے سماجیات پر PhD کی۔ زمانہ طالب علمی میں فرانس کی سامراجیت کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی اور یہاں بھی انہیں جیل کاٹنا پڑی۔ شاہ ایران کے خلاف وہ کھڑے رہے، شاہ کے کارندے ان کے پیچھے پڑے رہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں جھکے۔ ناظرین کرام، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر علی شریعتی کی۔ علم اسلام کے مشہور دانشور اور انقلابی مفکر ڈاکٹر علی شریعتی کی تاریخ پیدائش 23 نومبر 1933 ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی ایران میں مشہد کے مقام پر پیدا ہوئے۔ 18 برس کی عمر میں انہوں نے تدریس کے پیشے سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ یہ بات ہے 1964 کی کہ جب انہوں نے فرانس کے مشہور سوربن یونیورسٹی سے سوشیالوجی میں ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی۔ وطن واپسی پر وہ دوبارہ مشہد جامعہ سے منسلک ہو گئے۔ ایک مسلمان ماہر عمرانیات کی حیثیت سے انہوں نے مسلم معاشروں کے مسائل کے حل کو اسلامی اصولوں کی روشنی میں پرکھنا شروع کیے اور انہی اصولوں کے مطابق ان کے حل تجویز کیے۔ جلد ہی انہیں طالب علموں میں اور ایران کے مختلف سماجی حلقوں میں مقبولیت حاصل ہونا شروع ہو گئی، جس سے خائف ہو کر حکومت ایران نے ان کا تبادلہ مشہد سے ایران کر دیا۔ تہران میں ڈاکٹر علی شریعتی کی زندگی کا ایک حصہ انتہائی فعال اور روشن دور شروع ہوا۔ یہاں انہوں نے ایک مذہبی اور ایک سماجی ادارے حسینیہ ارشاد میں لیکچر دینے کا کام شروع کیا، جس سے شرکاء کی تعداد میں ہزاروں میں اضافہ ہو گیا۔ حکومت نے ان سے خوفزدہ ہو کر ان کے لیکچر پر پابندی لگا دی، تاہم عوام کے دباؤ اور بین الاقوامی احتجاجوں کے باعث 20 مارچ 1975 کو انہیں رہا کرنا پڑا۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے بھی وہ کئی بار جیل کی سلاخیں کاٹ چکے تھے۔ وہ صرف اسی وجہ سے تھے کہ وہ سامراجیت کے خلاف بول پڑے تھے۔ کہتے ہیں کہ انقلاب ایک شخص سے آتا ہے، اس میں ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، جب ان کے لیکچر اور خیالات پر پابندی لگی، وہ اپنے خیالات کی اشاعت نہیں کر سکتے تھے، تو اس صورتحال میں ڈاکٹر علی شریعتی نے انگلینڈ ہجرت کا فیصلہ کیا۔ تاہم وہاں بھی شاہ کے کارندے ان کا پیچھا کرتے رہے، ان کے خلاف مختلف سازشیں کرتے رہے، اور 19 جون 1977 کی بات ہے کہ جب خبر ملی کہ ڈاکٹر علی شریعتی کو شہید کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ہمارا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، کیونکہ مزید ویڈیو ایسی ہم آپ تمام ناظرین تک، کہتے رجال کے دوستوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ اور اگر آپ نے یہ ویڈیوز دیکھنی ہے تو ہمارے پیج کو
سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے۔ ناظرین کرام، جب انقلاب برپا ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے نوجوان ہوتے ہیں، اور یہ وہی نوجوان ہوتے ہیں کہ جو قوم کو ایک صحیح معنوں میں صحیح دشا پہ لے جاتے ہیں۔ اور ڈاکٹر علی شریعتی بھی وہی تھے کہ جنہوں نے اپنے اس انقلاب کو لانے کے لیے اپنی زندگی انقلاب کے راہ ہموار کرنے کے لیے اپنی زندگی انقلاب کے نام کی۔ ناظرین کرام، اگر ڈاکٹر علی شریعتی انقلاب کی طرف نہ آتے تو انہیں قطعاً طور پر جیل کی سزا نہ ملتی، وہ سلاخوں کے پیچھے نہ جاتے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں سامراجیت کے خلاف کھڑے رہوں گا۔ سامراجیت کے وہ آڑے آگے اور اسے روکنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ان کے فدائیین تیار ہو گئے، اور اسی راہ پہ چلتے ہوئے انقلاب کا نعرہ برپا کرتے ہوئے، انقلاب زندہ باد کہتے ہوئے آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج بھی تاریخ ڈاکٹر علی شریعتی کو جانتی ہے۔ اپنی دوست کو دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو کے لیے آپ انتظار کیجیے جب تک آپ کا دوست، آپ کا بھائی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔